سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 16۔ بختی کو اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ 1948 کے ماہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا یا 1949 کا پہلا ہفتہ۔ بہرحال اسے وہ معزز آدمی اچھی طرح یاد ہیں جو اس کے پاس آئے تھی۔ وہ 2 آدمی تھی۔ انہوں نے دھلے دھلائی استری کیے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں پر کالی اچکنیں تھیں اور ان کے سروں پر جناح ٹوپیاں تھیں۔ دونوں کی داڑیاں سلیقے سے تراشی ہوئی تھیں۔ وہ ہر لحاظ سے معززین معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی۔ وہ لباس اور شکل و صورت سے کسی امیر گھرانے کی عورت لگتی تھی۔ ان کے ساتھ کیمپ کی انتظامیہ کا ایک اہلکار بھی تھا۔ انہوں نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ بے آسرا اور بے ٹھکانہ مہاجر لڑکیوں کی آباد کاری کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی ہے۔ یہ اس لیے معلوم ہوا ہے کہ مہاجر لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ بازی شروع ہو گئی ہے اور بعض کو عصمت فروشوں کے بازار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ بختی کو تنظیم کا مقصد یہ بتایا گیا کہ مہاجر لڑکیوں کو اچھے گھرانوں میں بیاہ دیا جائے۔ انہوں نے بختی سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار زندہ ہے یا نہیں۔ بختی دراصل نارمل ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ اس اب نارمل حالت میں وہ تینکوں کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ لدھیانہ کی یہ 2 عورتیں اس کے ساتھ نہ ہوتیں تو کسی نہ کسی کے فریب میں آ کر معاشرے کے تاریک گوشوں میں گم ہو چکی ہوتی۔ ان معزز آدمیوں اور معزز خاتون سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے انہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، کس طرح آئی، اور اس کا کوئی بھی زندہ نہیں۔ اس پر جو بیتی تھی وہ سناتے ہوئے وہ بہت روئی۔ ان آدمیوں کے ساتھ جو خاتون تھی اس نے بختی کو گلے لگا لیا، پیار کیا اور کہا کہ اس کے ماں باپ اور خاندان کے دوسرے افراد کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک باعزت خاندان میں آباد کر دیا جائے۔ ہم چند دنوں میں 15 بے آسرا لڑکیوں کو آباد کر چکے ہیں، ایک معزز آدمی نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم اسی سوچ میں پڑ جاؤ اور فیصلہ نہ کر سکو۔ ہم تمہیں وہ خطرے بتانا اپنا فرض سمجھتے ہیں جو اس کیمپ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کئی لڑکیوں کو عصمت فروش اڑا کر لے گئے ہیں، اور پھر یوں بھی ہوا ہے کہ کچھ جذباتی نوجوانوں نے خلوص نیت سے پناہ گزین لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر لی ہیں۔ ان میں بعض تو آباد ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ایسے گھروں میں گئی ہیں جنہوں نے انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ غریب لڑکیاں ہیں اور فخر سے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا جا سکتا۔ ہم جب اس کیمپ میں آتے ہیں تو یہ دیکھو، ایک سرکاری افسر ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو اس کیمپ میں ہی انتظامات کے لیے موجود رہتا ہے۔ بختی کو کیمپ میں 1 سال سے 2-4 مہینے اوپر ہو گئی تھی۔ اس نے اس سرکاری اہلکار کو کیمپ کے آفس میں کئی بار دیکھا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی۔ بختی کے ساتھ لدھیانہ کی جو ادھیڑ عمر عورتیں تھیں انہوں نے ان آدمیوں سے کچھ باتیں پوچھیں۔ وہ اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی کہ یہ کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان آدمیوں نے نہایت تسلی بخش جواب دے کر ان عورتوں اور بختی کو بھی مطمئن کر دیا۔ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ بختی نے پوچھا۔ تم نہ پوچھتی تو بھی ہم تمہیں بتا دیتے، 2 میں سے ایک آدمی نے کہا۔ تمہارے لیے ہم تمام انتظام کرائے ہیں۔ تمہارے متعلق ہمیں کیمپ کے دفتر سے بتایا گیا تھا۔ صرف ایک بات ہے جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے، وہ یہ کہ تمہاری شادی ایک بڑے امیر زمیندار کے ساتھ کروانے کا انتظام کیا گیا ہے جس کی عمر 40 سال ہے۔ اس کی بیوی ہجرت کے دوران ماری گئی تھی۔ البتہ یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی کہ وہ تمہاری ہی تحصیل کا مہاجر ہے، تحصیل لدھیانہ۔ وہ ہے تو مہاجر، لیکن یہاں آتے ہی وہ ایسا آباد ہوا ہے جیسے مہاجر ہے ہی نہیں۔ جتنی زمین پیچھے چھوڑ گیا ہے اس سے کچھ زیادہ زمین اسے یہاں الاٹ ہو گئی ہے، اور اب یہاں محل جیسی ایک کوٹھی میں رہتا ہے۔ عمر کا فرق کوئی فرق نہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ تم شادی شدہ تھیں، 13-14 سال عمر کا فرق محسوس ہی نہیں ہوتا اور محسوس کرنا بھی نہیں چاہیے۔
ہم اس شخص کے جذبات کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کسی بے آسرا اور بے ٹھکانہ پناہ گزین لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جسے وہ اپنے گھر میں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ تم خود سوچ سکتی ہو کہ ایسے امیر آدمی کے لیے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ شخص اللہ کا نیک بندہ ہے اور پناہ گزینوں کی بہت مدد کر رہا ہے۔ پھر وہ معزز خاتون بولنے لگی جو ان آدمیوں کے ساتھ تھی۔ اس نے بختی کی خوبصورتی کی تعریف کی اور پھر بختی نے پاکستان کی خاطر جو قربانی دی تھی اس پر خراج تحسین پیش کیا، اور پھر اس لینڈ لارڈ کے کردار کی تعریفیں کی جس کے ساتھ بختی کو بیاہا جا رہا تھا۔ یہ عورت بول چکی تو سرکاری اہلکار نے کہا کہ بختی کو ویسے ہی نہیں بھیج دیا جائے گا، بلکہ سرکاری کاغذات میں اندراج ہوگا، لے جانے والوں کے دستخط ہوں گے اور یہ کاغذی کارروائی مکمل کر کے بختی کو بھیجا جائے گا۔ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں، معزز خاتون نے کہا، ہم پہلے شادی کے لیے کسی اچھے امیدوار کو دیکھتے ہیں جو کسی پناہ گزین لڑکی کو قبول کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اور فوراً شادی کروا دیتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے اور آج رات ہی تمہاری ملاقات اس لینڈ لارڈ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ تم پر کوئی جبر نہیں، فیصلہ تم خود کرو گی اور ہمیں امید ہے کہ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بختی نے یہ واقعات سناتے ہوئے کہا کہ وہ تو بھکارن بن چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں محنت مزدوری کا انتظام ہو جائے تو یہ سکون تو ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھا رہی ہے۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کسی گھرانے میں نوکرانی لگ جائے تو بھی وہ دلی خوشی محسوس کرے گی۔ اس نے کہا کہ زندگی تو جب ہوتی کہ سر پر چھت ہوتی اور ماں باپ کا نہیں تو خاوند کا سایہ میسر ہوتا، لیکن وہ تو اب اسی کیمپ کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس نے ان آدمیوں اور اس خاتون کے آگے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بختی کو کیمپ کے آفس میں لے گئے اور 2-3 کاغذات پر اس کے دستخط کیے۔ ان آدمیوں نے بھی اور اس عورت نے بھی دستخط کیے اور اس لینڈ لارڈ کا ایڈریس بھی لکھا گیا جس کے لیے بختی کو لے جایا جا رہا تھا۔ کیمپ کے گیٹ کے سامنے والٹن روڈ پر 2-3 ٹانگیں کھڑی تھی۔ ان آدمیوں نے ایک بڑے اچھے ٹانگے کو بلایا اور سب اس پر سوار ہو گئے۔ بختی کو اس معزز خاتون نے پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ٹانگا چل پڑا۔ اس وقت بختی لاہور سے بالکل ہی واقف نہیں تھی۔ اب وہ بتا سکتی تھی کہ اسے کہاں لے جایا گیا، لیکن میں اس جگہ کا نام نہیں لوں گی کیونکہ بختی نے سختی سے کہا تھا کہ اس کی نشاندہی نہ ہو۔ وہ بڑی ہی اچھی اور صاف ستھری حویلی تھی جو نشاندہی کرتی تھی کہ یہاں عزت دار لوگ رہتے ہیں۔ بختی کو اس حویلی میں لے جایا گیا اور ایک بڑے صاف ستھرے اور سجے سجائے کمرے میں بٹھایا گیا۔ دن کے 12 بجے کے کچھ بعد کا وقت تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ پھر اس عورت نے سختی سے کہا کہ کھانے سے پہلے وہ اچھی طرح نہا لے اور اسے رات کو اس لینڈ لارڈ کے ہاں لے جایا جائے گا۔ بختی کو اس عورت نے نہایت اچھے اور نئی طرز کے کپڑے دیے اور غسل خانے میں داخل کر دیا۔ سردیوں کا موسم تھا اس لیے اس کے لیے پانی گرم رکھا گیا۔ بختی کا تو حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، لیکن جب وہ نہا کر اور کپڑے پہن کر نکلی اور آئینہ دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ وہ تو اپنے لیے ہی اجنبی ہو گئی تھی۔ اس نے اس صورت کو بھی قبول کر لیا تھا کہ وہ ریفیوجی کیمپ میں ہی قبل از وقت بوڑھی ہو کر مر جائے گی اور لوگ اسے وہیں کہیں دفن کر دیں گے جہاں پہلے نہ جانے کتنے ہزار یا کتنے سو مہاجرین دفن ہو چکی تھی۔ اسے جو مرغن اور پرتکلف کھانا کھلایا گیا وہ اس نے بڑے ہی عرصے بعد دیکھا تھا۔ ایسا پرتکلف کھانا اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن اس نے سرحد پار کی زندگی ذہن سے ہی اتار پھینکی تھی۔ اس نے اس معزز خاتون کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران یہ معزز خاتون اسے شادی کے لیے تیار کرتی رہی اور اسے آئندہ زندگی کی بڑی خوبصورت جھلکیاں بھی دکھاتی رہی۔ کھانے کے بعد بختی کو غنودگی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ دلی بلکہ روحانی اطمینان کی علامت تھی۔ اسے یہ روح افزا احساس ہوا کہ وہ منزل پر پہنچ گئی ہے اور ایک باعزت گھرانے کی بیوی بنے گی۔ میزبان خاتون نے اسے کچھ دیر سو جانے کے لیے کہا اور بختی لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ یہ ایک پرسکون نیند تھی۔ جس سے وہ بیدار ہوئی تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ بختی کے ذہن سے کھنچاؤ بہت کم ہو گیا تھا اور اعصاب سکون پذیر ہوئے جا رہے تھے۔ یہ خاتون اس کی یوں دیکھ بھال کر رہی تھی جیسے بختی کسی بڑے ہی اونچے درجے کی مہمان ہو۔ رات کھانے کے بعد بختی کو بتایا گیا کہ اب اس کے امیدوار کے ہاں چلنا ہے۔ خاتون اسے آئینے کے سامنے لے گئی اور کچھ بختی خود تیار ہوئی اور کچھ اس خاتون نے کیا۔ خاتون اب پھر اسے ہدایت دینے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بختی ایسا رویہ اور ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا امیدوار سمجھ لے
کہ یہ کسی باعزت اور پروقار گھرانے کی لڑکی ہے۔ نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر اور پرسکون نیند سو کر بختی کے حسن میں پہلے والا نکھار پیدا ہو گیا جو سرحد پار امن کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تانگا حویلی کے دروازے پر ہی آ گیا۔ یہ دونوں آدمی اور یہ عورت بختی کو لے کر تانگے میں سوار ہوئے اور تانگا چل پڑا۔ کچھ دیر بعد تانگا اس علاقے میں جا رکا جو اس زمانے میں کوٹھیوں کا علاقہ تھا۔ یہاں بھی میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گی۔ یہ لاہور کے مضافات کا واحد علاقہ تھا جس میں بڑی وسیع و عریض کوٹھیاں تھیں۔ یہاں جاگیردار، ہندو سیٹ اور ایسے ہی امیر کبیر لوگ رہتے تھے۔ تانگا ان کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی میں داخل ہوا۔ یہ کسی ہندو سیٹ کی متروکہ کوٹھی تھی جو سرحد پار جا چکا تھا۔ بختی کو تانگے سے اتار کر ایک نوکر کی رہنمائی میں ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ اس کشادہ اور 3-4 کنالوں میں پھیلی ہوئی کوٹھی کا ڈرائنگ روم تھا۔ بڑا ہی شاہانہ کمرہ تھا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی دوسرے کمرے میں آیا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سب اس کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بختی بھی اٹھی اور اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ بختی اپنے امیدوار کے انتظار میں تھی۔ یہ جو معزز آدمی تھا اس کی عمر 40 سال نہیں بلکہ 50 اور 60 سالوں کے درمیان تھی۔ 40 سال کے مرد کے چہرے پر جوانی کے آثار صاف نظر آتے ہیں، لیکن اس شخص کے چہرے پر صحت مندی کے تو نمایاں آثار تھے، لیکن جوانی والی بات نظر نہیں آتی تھی۔ چودھری صاحب، بختی کو وہاں لے جانے والے ایک آدمی نے کہا، آپ کی فرمائش پوری کر دی، اللہ کرے آپ قبول فرما لیں۔ اس آدمی نے بختی سے مخاطب ہو کر کہا، انہوں نے تمہاری فرمائش کی تھی اور ہمیں پوری امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بختی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انکار تو نہ کیا لیکن تذبذب میں پڑ گئی۔ وہ 40-42 سال عمر کے آدمی کو قبول کرنے پر تیار تھی، لیکن یہ آدمی بوڑھا تھا۔ بختی انکار کرنے کی پوزیشن میں تھی ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ انکار کیا تو یہ لوگ اپنے کپڑے اتروا کر اسے وہی ملے کچلے کپڑے پہنا کر یہاں سے نکال دیں گے اور پھر وہ کیمپ تک کس طرح پہنچے گی۔ بختی نے سر جھکا لیا اور زبان سے بھی کچھ نہ کہا۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ ابھی تک موجود تھی، لیکن یہ کوئی مسرت والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ لوگ اس کی خاموشی کو اور اس مسکراہٹ کو رضامندی سمجھے۔ بختی نے سوچتے سوچتے سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں انگیٹھی پر رک گئیں جس پر 2 بڑے سائز کے فوٹو اور گلدستے وغیرہ رکھی تھی۔ اس کی نظریں ایک فوٹو پر رک گئیں۔ اس سے پہلے اس نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ یہ فوٹو دیکھ کر وہ حیران سی ہونے لگی۔ چہرہ صرف مانوس ہی نہیں لگتا تھا بلکہ اچھا خاصا جانا پہچانا چہرہ تھا۔ بختی کو زیادہ سوچنا نہ پڑا اور ذہن پر غیر معمولی دباؤ بھی نہ دینا پڑا۔ اس چہرے کو اس نے پہچان لیا۔ یہ سعید کا چہرہ تھا، وہی سعید جسے وہ سرحد پار سے اس حالت میں لائی تھی کہ پاؤں کی موچ سعید کو چلنے نہیں دے رہی تھی، اور لاہور پہنچے تو سعید بختی کو بتائے بغیر تنہا اور مجبور چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ بختی نے اپنے امیدوار سے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بڑا ہی لاڈلا اور پیارا بیٹا ہے۔ دونوں آدمیوں نے بختی کو بتانا شروع کر دیا کہ چودھری صاحب کو اپنے اس بیٹے سے کس قدر پیار ہے اور چودھری صاحب اس بیٹے کو دیکھ دیکھ کر زندہ ہیں۔ ان آدمیوں کے بولنے کا انداز خوشامدانہ تھا۔ انہوں نے سعید کی اور سعید کے اس چودھری باپ کی بے پناہ تعریفیں کی۔ اس لڑکی کو میرے بیٹے کی ہجرت کی بات سناؤ، چودھری نے کہا۔ میرا بیٹا 3 لڑکیوں کو اپنی حفاظت میں لے کر سرحد پار سے آیا تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے باری باری بڑھ چڑھ کر سعید کی اس بہادری کا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح پیچھے رہ گیا تھا اور لدھیانہ سے لاہور تک کس طرح آیا۔ 3 لڑکیاں جو سکھوں سے چھپ چھپ کر آ رہی تھیں انہیں حفاظت میں لے لیا اور سرحد تک لے آیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے یہ بات سنائی کہ راستے میں اس کا سکھوں سے آمنا سامنا ہو گیا اور سعید نے انہیں مار بھگایا۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ سعید کے ایک پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، اس معذوری کے باوجود اس نے بہادری کا یہ کارنامہ کیا تھا۔ یہ باتیں سن کر بختی جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس میں کچھ اور ہی جرأت پیدا ہو گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اسے اس چودھری کے لیے اسے کیوں لایا گیا ہے۔ کیا اس کا نام سعید نہیں؟ بختی نے پوچھا۔ ہاں، اس کا نام سعید ہی ہے، چودھری نے بڑے اشتیاق سے جواب دیا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کیا لدھیانہ سے آتے ہوئے اس کے پاس 2 نالی بندوق نہیں تھی؟ بختی نے پوچھا۔ ہاں، چودھری نے جواب دیا۔
اس کے پاس بندوق تھی۔ کیا تم ان 3 لڑکیوں میں سے تھیں جنہیں سعید اپنے ساتھ لایا تھا؟ کیا اسے آپ یہاں بلا سکتے ہیں؟ بختی نے چودھری کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا۔ بلا سکتا ہوں، چودھری نے کہا۔ اسے بلا کر کیا کرو گی؟ وہ تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ میں نے اسے مل کر کرنا کیا ہے؟ بختی نے کہا۔ آپ سب کے سامنے اسے صرف یہ پوچھوں گی کہ وہ 2 لڑکیاں کون تھیں جنہیں وہ اپنی حفاظت میں لایا تھا؟ ایک تو میں تھی۔ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلی گئی ہوں گی، چودھری نے کہا اور پوچھا، کیا کیمپ میں وہ تمہارے ساتھ نہیں تھیں؟ سعید میرے سامنے ہوتا تو میں آپ کو صحیح بات بتاتی، بختی نے کہا۔ چلو پہلے ہمیں سناؤ، چودھری نے بختی کو غالباً خوش کرنے کے لیے کہا۔ ہم سن لیں پھر سعید کو بھی بلا لیں گے۔ چودھری صاحب، بختی نے کہا، میں ہر حال میں اللہ کو ماننے والی عورت ہوں۔ میں اگر آپ کو سناؤں کہ میں نے ایک پیر سے اپنی عزت بچائی تھی اور اللہ نے اس پیر کو کیسی سزا دی تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ ہی کارساز ہے، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اللہ زندگی دے تو بچھڑے ہوئے مسافر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یا کسی منزل پر مل ہی جاتے ہیں۔ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ سعید اس طرح اچانک کسی بہانے میرے سامنے آ جائے گا۔ سعید اگر آپ کا اتنا ہی لاڈلا بیٹا ہے کہ اسے آپ دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں تو آپ کو دن رات اللہ کے حضور سجدے کرنے چاہیے کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت یہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے زندہ پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے سبب بنایا تھا۔ میں اکیلی تنہا سکھوں سے چھپتی بچتی آ رہی تھی کہ سعید مجھے ایک گف میں اس حال میں پڑا ہوا ملا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاؤں کو ایسی بری موچ آئی ہے کہ پاؤں زمین پر ٹکتا ہی نہیں۔ چودھری چونکا نہیں بلکہ بدک گیا اور صوفے سے پیٹھ ہٹا کر کچھ آگے ہو کر سیدھا بیٹھ گیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کھل گئیں اور ہونٹ بھی ذرا سے کھل گئے تھے۔ پوری بات سناؤ، چودھری کے منہ سے سرگوشی پھسلی۔ بختی نے تفصیل سے سنانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے قصبے سے کس طرح بچ نکلی اور کس طرح اللہ اس کی مدد کرتا رہا، اور اسے ایک بوڑھا آدمی مل گیا جس نے اسے اپنے کپڑے اتار کر پہنائے اور اس کے سر پر اپنی پگڑی لپیٹ کر اسے سکھ بنا دیا۔ پھر اس نے سنایا کہ سعید اسے ایک گف میں پڑا ملا تھا اور وہ کس طرح اس کے ساتھ ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوئی چودھری صاحب، بختی نے چودھری کو سنایا۔ ایک تنومند مسلمان جوان مرد کو دیکھ کر میرے سارے ڈر اور خوف ختم ہو گئی تھی۔ سعید کے پاس 2 نالی بندوق بھی تھی۔ سعید نے اپنا پاؤں دکھایا تو یہ ٹخنے سے اوپر تک سوجا ہوا تھا۔ ہم چلنے کے لیے اٹھے اور سعید نے زمین پر پاؤں رکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پاؤں زمین سے ذرا سا لگتا تو پاؤں سے درد کی ٹیس اٹھتی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ سعید اکیلا چل سکتا۔ بھوک اور پیاس الگ تھی۔ سعید کو اگر کوئی سکھ دیکھ لیتا تو اسے وہیں قتل کر دیتا، یا یوں کرتا کہ اس کے ہاتھ یا بازو کاٹ کر معذور کر دیتا۔ سکھوں نے ایسے کئی نوجوان مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے ایک ایک بازو کاٹ کر سرحد تک چھوڑ گئے تاکہ پاکستان کو معذور جوان ملے۔ اگر سعید سکھوں کے ہاتھ نہ چڑھتا تو بھوک اور پیاس ہی اسے وہیں ختم کر دیتی جہاں وہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تو ایک قدم نہیں چل سکتا تھا، پانی تک کس طرح پہنچتا؟ مجھے تو وہاں سے بھاگتے دوڑتے سرحد تک پہنچ جانا چاہیے تھا، اور میں اسی کوشش میں تھی کہ سکھوں سے بچ کر نکل جاؤں۔ میں اپنی آبرو بچانے کی کوشش میں تھی، لیکن جب سعید کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ کسی ماں کا کتنا خوبصورت جوان ہے، وہ تو اس کی جدائی میں پاگل ہوتی جا رہی ہوگی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دے کہ اسے سرحد پر لے جا سکوں اور اپنی عزت بھی بچا لوں۔ چودھری صاحب، سعید کے جسم کا آدھا بوجھ میں نے اپنے اوپر لیا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے بندوق کا سہارا لیا اور ہم چیونٹی کی چال چلنے لگے۔ اسے راستے میں پانی پلایا۔ بختی نے پوری تفصیل سے یہ سفر چودھری کو سنایا اور ایسا نقشہ پیش کیا کہ چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ بختی کے سنانے کا انداز ایسا پر اثر اور جذباتی ہوگا جس سے چودھری ایسا متاثر ہوا کہ اس نے بختی کی یہ بات بالکل سچ مان لی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ چودھری جانتا ہوگا کہ اس کا بیٹا جھوٹ بھی بولتا ہے اور اوچھی باتیں بھی کرتا ہے۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ اس پر ایسی جذباتیت کا غلبہ ہو گیا تھا کہ وہ سفر پھر اس کے سامنے آ گیا اور اس کے جذبات ابل پڑے۔ میں نے بختی سے پوچھا، کیا اس نے چودھری کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟
نہیں، بختی نے جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس چودھری کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آدمیوں نے جنہیں میں معزز اور نیک سیرت سمجھتی تھی جھوٹ بولا تھا کہ چودھری کی عمر 40 سال ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ سعید کی فطرت اور ذہنیت تمہیں پہلے سنا چکی ہوں۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتا۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہجرت کے دوران سعید کی باتوں سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ یہ خاندان پاکستان بننے کے حق میں تھا ہی نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی مجبوری تھی کہ پاکستان آنا پڑا اور یہاں ایسی پناہ مل گئی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ چودھری کی بیوی واقعی مر گئی تھی یا یہ بھی جھوٹ تھا۔ میں تو یہاں تک تیار ہو گئی کہ انہوں نے جو مجھے کپڑے پہنائے تھے وہ اتار پھینکوں گی اور اپنے کیمپ والے کپڑے پہن کر واپس کیمپ میں جا پہنچوں گی۔ بختی پر جذباتیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس نے گلے شکوے کے انداز میں چودھری سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ سعید کو وہ وہاں اکیلا اور معذور پڑا رہنے کے بجائے اپنے ساتھ جلندھر تک لے آئی اور اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈال دی تھی، لیکن سعید مجھے کیمپ میں تنہا اور مجبور چھوڑ کر بغیر بتائے آ گیا۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا، چودھری نے بڑے ہی بدلے لہجے میں کہا۔ سعید کو کیمپ سے لانے کے لیے میں بھی گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سا اشارہ مل جاتا کہ اسے تم لائی تھی تو میں تمہیں کیمپ میں کبھی نہ پڑا رہنے دیتا، اپنے ساتھ لے آتا۔ بختی کی جذباتیت بے قابو ہو گئی تھی اور زبان بھی بے لگام ہو گئی تھی۔ اس نے نتائج اور چودھری کے رد عمل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ بھی اسے سنا دیا کہ سعید نے اس کے ساتھ جلندھر پہنچنے سے پہلے ہی اتنے خطرناک سفر کے دوران کے ساتھ رومانس لڑانا شروع کر دیا تھا۔ بختی اس پر قابو پاتی رہی اور اس کی اس ناروا اور بے موقع باتوں کو نظر انداز کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ دن کے دوران جب وہ سفر پر ہوتے تھے تو سعید کا بازو اس طرح بختی کے کندھے پر ہوتا کہ وہ کبھی کبھی بازو کا گھیرا بختی کی گردن کے گرد تنگ کر کے اسے اپنے ساتھ لگا لیتا تھا۔ بختی اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے اس فرض سے دستبردار ہو جاتی اور سعید کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی راہ لگ جاتی تو سعید کبھی لاہور نہ پہنچ سکتا۔ لاہور تو دور تھا، وہ جلندھر تک بھی نہ پہنچ سکتا۔ بختی نے چودھری کو بتایا کہ سعید کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے۔ وہ دونوں سعید کو گف میں سوتا چھوڑ کر کھسک آئے تھے۔ پھر بختی نے سعید کے باپ کو یہ بھی سنا دیا کہ والٹن کیمپ میں آ کر سعید اسے کیمپ سے باہر ریلوے لائن تک لے جاتا اور وہاں رومانی باتیں کرتا، اور آخر اس نے بختی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ بختی نے اس کی یہ خواہش ٹھکرا دی تو سعید اس کے پیچھے ہی پڑ گیا اور اسے شادی پر آمادہ کر لیا، لیکن اسے تنہا کیمپ میں چھوڑ کر نکل آیا۔ بختی کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ چودھری اپنے اس اکلوتے بیٹے سے بہت ہی پیار کرتا ہے، لیکن بختی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چودھری کے پیار میں دیوانگی ہے۔ اپنے اس اکلوتے بیٹے کے لیے وہ بہت ہی حساس تھا۔ اس نے جب سنا کہ بختی اسے زندہ نکال لائی تو اس کے چہرے کا تاثر بالکل ہی بدل گیا اور بختی کے ساتھ اس کا رویہ بھی بدلا بدلا سا نظر آنے لگا۔ چودھری نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا کہ سعید کو یہاں بھیج دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سعید آ گیا اور اس نے جب بختی کو دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدہ سا تاثر آ گیا اور فوراً ہی بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابو، سعید نے چھوٹے سے بچے کے لہجے میں پوچھا، یہ لڑکی یہاں کس طرح آئی؟ میں اسے جانتا ہوں، یہی مجھے اپنے ساتھ لائی تھی۔ سعید پتر، چودھری نے بڑے پیار سے کہا، آگے آؤ، بیٹھ جاؤ اور دیکھو جھوٹ نہ بولا کرو۔ کیا تم 3 لڑکیوں کو اپنی حفاظت میں لائے تھے یا یہ اکیلی لڑکی تمہیں سہارا دے کر اپنے ساتھ لائی تھی؟ اس نے ساری بات آپ کو سنائی ہے، سعید نے چھوٹے سے لاڈلے بچے کے لہجے میں کہا۔ یہ نہ ہوتی تو میں وہیں مر جاتا، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اسے تو میں آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھتا تھا، اور تم اسے والٹن کیمپ میں ہی چھوڑ آئی۔ چودھری نے کہا، تم نے کوئی مردوں والا کام تو نہیں کیا پتر، اس کا تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ چودھری نے سعید سے وہ باتیں پوچھنی شروع کر دیں جو بختی نے اسے بتائی تھیں۔ سعید نے کسی ایک بھی بات کی تردید نہ کی، بلکہ بڑے اچھے انداز سے تصدیق کرتا گیا۔ آخر چودھری کو یقین ہو گیا کہ بختی کا بیان 100% سچا ہے۔ اب پہلی بار چودھری نے بختی سے اس کا نام پوچھا، جو بختی نے بتا دیا، خوش بخت۔ چودھری نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں کہا، تم واقعی خوش بخت ہو۔ تم جانتی ہو یہ حضرات اور یہ خاتون تمہیں یہاں کیوں لائی ہیں؟
میں تمہیں اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر رہا اور اب تمہیں واپس کیمپ میں جانے بھی نہیں دوں گا۔ چودھری نے ان دونوں آدمیوں کو اور ان کے ساتھ کی عورت کو قدر باروب طریقے سے کہا کہ وہ چلے جائیں اور اس لڑکی یعنی بختی کو بھول جائیں، اور وہ تینوں حیرت زدگی کے عالم میں چودھری کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا تم تینوں یہاں سے چلے جاؤ۔ چودھری نے اپنا حکم پھر دہرایا، یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی۔ چودھری صاحب، بختی کو وہاں لے جانے والے دو آدمیوں میں سے ایک نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، ہمیں کچھ تو حق ملنا چاہیے۔ دوسرے نے دبکی دبکی آواز میں گزارش کرنے کے لہجے میں کہا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ اب کہ چودھری نے چودھریوں کے لہجے میں کہا، یہ لڑکی تمہاری نہیں، یہ بے گھر اور بے آسرا پناہ گزین لڑکی ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں اور نہ میں تمہیں کوئی حق دوں گا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، نہیں اٹھو گے تو تم جانتے ہو میں تمہیں کہاں تک پہنچا سکتا ہوں، اپنے اوپر پردہ پڑا رہنے دو۔ وہ تینوں اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھے، تینوں کے چہروں پر بھکاریوں والا تاثر تھا۔ ان کی حالت ان بھکاریوں جیسی ہو گئی تھی جنہیں دھتکارتے رہو لیکن وہ ٹلتے نہیں۔ آخر سعید بول پڑا اور بولا بھی ایسی بدتمیزی سے کہ تینوں کے چہروں کے تاثر بدل گئے اور وہ آہستہ آہستہ اٹھے۔ سعید نے ایک بار پھر گرج کر انہیں جلد نکل جانے کو کہا، تب وہ تیزی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ بختی حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے چودھری سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا۔ چودھری نے سعید سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور وہ اسے تھوڑی دیر بعد ملے۔ سعید برخوردار بچوں کی طرح اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پریشان مت ہو خوشبخت بیگم، چودھری نے کہا، میں تمہیں اس نیکی کا صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ میرے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے لیکن 6 مہینے ہو کر مر گئے۔ آخر اللہ نے سعید کو زندگی دی اور یہ جوانی تک پہنچ گیا۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ میں نے پیروں فقیروں کے آگے سجدے کیے اور اس بیٹے کی لمبی عمر کی بھیک مانگی۔ کوئی مزار نہیں چھوڑا، نہ کوئی خانقاہ چھوڑی، ہر جگہ جا صدقے دیے، حج کیا، وہاں بھی اس بیٹے کی زندگی کی التجا کی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں اور پہلے ہی پاکستان میں تھیں، اس لیے محفوظ رہیں۔ تم نہیں جانتی کہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے کس حد تک پاگل ہوا رہتا ہوں۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کو تم نے زندگی دی ہے۔ ہمیں مجبوراً لدھیانہ سے ایسے موقع پر نکلنا پڑا جب سعید گھر نہیں تھا، یہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں میرے ساتھ تھی، اسے وہاں سے نکالنا بہت ہی ضروری تھا۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ساتھ آ گئی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ مجھے اللہ کی درگاہ میں یہی امید تھی کہ سعید کے پاس بندوق ہے اور اس کے ساتھ دوست بھی ہیں، وہ سب نکل آئیں گے، لیکن جس طرح میں نے یہاں آ کر دن اور راتیں گزاریں وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ میرے آدمی ہر روز والٹن کیمپ میں جا کر پناہ گزینوں کے ہجوم میں جا کر سعید کو ڈھونڈتے تھے۔ آخر وہ مل گیا۔ میں خود اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے کیمپ میں گیا اور اسے لے کر آیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں جو خیرات کی تھی اور جو صدقے دیے تھے وہ تم سنو تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے سعید کو نئی زندگی نہیں دی بلکہ اس نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں جو تمہیں یہاں لائے تھے، اور میں نے تمہیں یہیں رہنے دیا اور انہیں دھتکار کر یہاں سے نکال دیا ہے۔